بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جنگ بدر، مارکا حق و باطل، اس پر مولانا نے بہت عمدہ تحریر کیا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مولانا نے اس بارے میں کیا لکھا ہے۔ جنگ بدر، مارکا حق و باطل، شعبان سن 2 ہجری میں قریش کا ایک بہت بڑا قافلہ جس کے ساتھ تقریباً 50,000 اشرفی کا مال تھا اور 30-40 سے زیادہ محافظ نہ تھے، شام سے مکہ کی طرف پلٹتے ہوئے اس علاقے میں پہنچا جو مدینہ کی زد میں تھا۔ چونکہ مال زیادہ تھا، محافظ کم تھے اور سابق حالات کی بنا پر خطرہ قوی تھا کہ کہیں مسلمانوں کا کوئی طاقتور دستہ اس پر چھاپا نہ مار دے، اس لیے سردار قافلہ ابو سفیان نے اس پرخطر علاقے میں پہنچتے ہی ایک آدمی کو مکہ کی طرف دوڑا دیا تاکہ وہاں سے مدد لے آئے۔ اس شخص نے مکہ پہنچتے ہی عرب کے قدیم قاعدے کے مطابق اپنے اونٹ کے کان کاٹے، اس کی ناک چیر دی، کجاوے کو الٹ کر رکھ دیا اور اپنا قمیض آگے پیچھے سے پھاڑ کر شور مچانا شروع کر دیا کہ قریش والوں، اپنے قافلے تجارت کی خبر لو، تمہارے مال جو ابو سفیان کے ساتھ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آدمی لے کر ان کے در پہ ہو گیا ہے، مجھے امید نہیں کہ تم انہیں پا سکو گے، دوڑو دوڑو مدد کے لیے۔ اس پر سارے مکہ میں ہیجان برپا ہو گیا۔ قریش کے تمام بڑے بڑے سردار جنگ کے لیے تیار ہو گئے، تقریباً 1000 مردان جنگی، جن میں سے 600 ذرا پوش تھے اور جن میں 100 سواروں کا رسالہ بھی شامل تھا، پوری شان و شوکت کے ساتھ لڑنے کے لیے چلے۔ ان کے پیش نظر صرف یہی کام نہ تھا کہ اپنے قافلے کو بچا لائیں، بلکہ وہ اس ارادے سے نکلے تھے کہ آئے دن کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں اور مدینہ میں یہ مخالفت طاقت جو ابھی نئی مجتمع ہونی شروع ہوئی ہے اسے کچل ڈالیں اور اس نواح کے قبائل کو اس حد تک مروب کر دیں کہ آئندہ کے لیے تجارتی راستہ بالکل محفوظ ہو جائے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حالات سے ہمیشہ باخبر رہتے تھے، محسوس فرمایا کہ فیصلے کی گھڑی یہاں پہنچی ہے اور یہ ٹھیک ہے، وہ وقت ہے جبکہ ایک جرأت مندانہ اقدام اگر نہ ڈالا گیا تو تحریک اسلامی ہمیشہ کے لیے بے جان ہو جائے گی، بلکہ بعید نہیں کہ اس تحریک کے لیے سر اٹھانے کا پھر کوئی موقع ہی باقی نہ رہے۔ نئے دارالہجرت میں آئے ابھی پورے 2 سال بھی نہیں ہوئے ہیں، مہاجرین بےسر و سامانی انصار ابھی ناآزمودہ یہودی قبائل برسر مخالفت، خود مدینہ میں منافقین و مشرکین کا ایک اچھا خاصا طاقتور عنصر موجود اور گرد و پیش کے تمام قبائل قریش سے مروب بھی اور مذہباً ان کے ہمدرد بھی۔ ایسے حالات میں اگر قریش مدینہ پر حملہ آور ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت کا خاتمہ ہو جائے، لیکن اگر وہ حملہ نہ کریں اور صرف اپنے زور سے قافلے کو بچا کر ہی لے جائیں اور مسلمان دب کے بیٹھے رہیں، تب بھی یکلخت مسلمانوں کی ایسی ہوا اکھڑے گی کہ عرب کا بچہ بچہ ان پر دلیر ہو جائے گا اور ان کے لیے ملک بھر میں پھر کوئی جائے پناہ باقی نہ رہے گی۔ آس پاس کے سارے قبائل قریش کے اشارے پر کام کرنا شروع کر دیں گے، مدینہ کے یہودی اور منافقین و مشرکین علیہ اعلان سر اٹھائیں گے اور دارالہجرت میں جینا مشکل کر دیں گے۔ مسلمانوں کا کوئی رعب و اثر نہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے کسی کو ان کی جان، مال، آبرو پر ہاتھ ڈالنے میں تعامل ہو۔ اس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم فرما لیا کہ جو طاقت بھی اس وقت میسر ہے اسے لے کر نکلیں اور میدان میں فیصلہ کریں کہ جینے کا بلبوتا کس میں ہے اور کس میں نہیں ہے۔ اس فیصلہ کو اقدام کا ارادہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کو جمع کیا اور ان کے سامنے ساری پوزیشن صاف رکھ دی کہ ایک طرف شمال میں تجارتی قافلہ ہے اور دوسری طرف جنوب سے قریش کا لشکر چلا آ رہا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک تمہیں مل جائے گا، بتاؤ تم کس کے مقابلے پر چلنا چاہتے ہو۔ جواب میں ایک بڑے گروہ کی طرف سے اس خواہش کا اظہار ہوا کہ قافلے پر حملہ کیا جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر کچھ اور تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سوال دہرایا۔ اس پر مہاجرین میں سے مقداد بن عمرو نے اٹھ کر کہا، یا رسول اللہ، جدھر آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے اسی طرف چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جس طرف بھی آپ جائیں۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ کہنے والے نہیں ہیں کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا دونوں لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ چلیے آپ اور آپ کا خدا دونوں لڑیں اور ہم آپ کے ساتھ جانیں لڑائیں گے جب تک ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش کر رہی ہے۔ مگر لڑائی کا فیصلہ انصار کی رائے معلوم کیے بغیر نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ ابھی تک فوجی اقدامات میں ان سے کوئی مدد نہیں لی گئی تھی اور ان کے لیے یہ آزمائش کا پہلا موقع تھا کہ اسلام کی حمایت کا جو عہد انہوں نے اول روز کیا تھا اسے وہ کہاں تک نبھانے کے لیے تیار ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست انہیں مخاطب کیے بغیر پھر اپنا سوال دہرایا۔ اس پر سعد بن معاذ اٹھے اور انہیں عرض کیا، شاید حضور کا روئے سخن ہماری طرف ہے۔ فرمایا، ہاں۔ انہوں نے کہا، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کر چکے ہیں کہ آپ جو کچھ لائے وہ حق ہے اور آپ سے سمع و اطاعت کا پختہ عہد باندھ چکے ہیں، بس اے اللہ کے رسول جو کچھ آپ نے ارادہ فرما لیا ہے اسے کر گزریے،
قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں لے کر سامنے سمندر پر جا پہنچے اور اس میں اتر جائیں تو ہم آپ کے ساتھ گزریں گے اور ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہ رہے گا۔ ہم کو یہ ہرگز گوارا نہیں ہے کہ آپ کل ہمیں لے کر دشمن سے جا بھڑیں، ہم جنگ میں ثابت قدم رہیں گے، مقابلے میں سچی جانبداری دکھائیں گے، اور بعید نہیں کہ اللہ آپ کو ہم سے وہ کچھ دکھوا دے جسے دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ بس اللہ کی برکت کے بھروسے پر آپ ہمیں لے چلیں۔ ان تقریروں کے بعد فیصلہ ہو گیا کہ قافلے کے بجائے لشکر قریشی کے مقابلے پر چلنا چاہیے، لیکن یہ فیصلہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا۔ جو لوگ اس تنگ وقت میں لڑائی کے لیے اٹھے تھے ان کی تعداد 300 سے کچھ زیادہ تھی۔ 86 مہاجرین، 61 قبیلہ اوس کے اور 170 قبیلہ خزرج کے، جن میں صرف 2-3 کے پاس گھوڑے تھے اور باقی آدمی کے لیے 170 اونٹوں سے زیادہ نہ تھے، جن پر 3-3 4-4 اشخاص باری باری سے سوار ہوتے تھے۔ سامان جنگ بھی بالکل ناکافی تھا، صرف 60 آدمی کے پاس زرہیں تھیں، اس لیے چند سرفروش فدائیوں کے سوا اکثر آدمی جو اس خطرناک مہم میں شریک تھے دل میں سہم رہے تھے اور انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جانتے بوجھتے موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ مسرت پرست لوگ جو اگرچہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے مگر ایسے ایمان کے قائل نہ تھے جس میں جان و مال کا زیاں ہو، اس مہم کو دیوانگی سے تعبیر کر رہے تھے اور ان کا خیال تھا کہ دینی جذبے نے ان لوگوں کو پاگل بنا دیا ہے۔ مگر نبی اور مومنین صادقین سمجھ چکے تھے کہ یہ وقت جان کی بازی لگانے کا ہی ہے، اس لیے اللہ کے بھروسے پر وہ نکل کھڑے ہوئے اور انہوں نے سیدھے جنوب مغرب کی راہ لی جدھر سے قریش کا لشکر آ رہا تھا۔ حالانکہ اگر ابتدا میں قافلے کو لوٹنا مقصود ہوتا تو شمال مغرب کی راہ لی جاتی۔ 17 رمضان کو بدر کے مقام پر فریقین کا مقابلہ ہوا، جس وقت دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابلے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 3 کافروں کے مقابلے میں ایک مسلمان ہے اور وہ بھی پوری طرح مسلم نہیں ہے، تو خدا کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے اور انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ عرض کرنا شروع کیا، خدایا یہ ہیں قریش، اپنے سامان غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کرے۔ خداوند بس اب آ جائے تیری وہ مدد جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اے خدا اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر پھر تیری عبادت نہ ہوگی۔ اس معرکہ کارزار میں سب سے زیادہ سخت امتحان مہاجرین مکہ کا تھا، جن کے اپنے بھائی بہن سامنے صف آرا تھے، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا چچا، کسی کا مومو، کسی کا بھائی اس کی تلوار کی زد میں آ رہا تھا اور اپنے ہاتھوں اپنے جگر کے ٹکڑے کاٹنے پڑ رہے تھے۔ اس کڑی آزمائش سے صرف وہی لوگ گزر سکتے تھے جنہوں نے پوری سنجیدگی کے ساتھ حق سے رشتہ جوڑا ہو اور باطل کے ساتھ سارے رشتے قطع کر ڈالنے پر تل گئے ہوں۔ اور انصار کا امتحان بھی کچھ کم سخت نہ تھا۔ اب تک انہوں نے عرب کے طاقتور ترین قبیلے قریش اور اس کے حلیف قبائل کی دشمنی صرف اسی حد تک مول لی تھی کہ ان کے الرغم مسلمانوں کو اپنے ہاں پناہ دے دی تھی، لیکن اب تو وہ اسلام کی حمایت میں ان کے خلاف لڑنے بھی جا رہے تھے، جس کے معنی یہ تھے کہ ایک چھوٹی سی بستی جس کی آبادی چند ہزار نفوس سے زیادہ نہیں ہے، سارے ملک عرب سے لڑائی مول لے رہی ہے۔ یہ جسارت صرف وہی لوگ کر سکتے تھے جو کسی صداقت پر ایسا ایمان لے آئے ہوں کہ اس کی خاطر اپنے ذاتی مفاد کی انہیں ذرا برابر پرواہ نہ رہی ہو۔ آخر کار ان لوگوں کی صداقت ایمانی خدا کی طرف سے نصرت کا انعام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی اور قریش اپنے سارے غرور طاقت کے باوجود ان بے سر و سامان فدائیوں کے ہاتھوں شکست آ گئے۔ ان کے 70 آدمی مارے گئے، 70 قید ہوئے اور ان کا سر و سامان غنیمت میں مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ قریش کے بڑے بڑے سردار جو اسلام کی مخالفت تحریک کے روح رواں تھے اس مارکہ میں ختم ہو گئے اور اس فیصلہ کن فتح عرب نے اسلام کو ایک قابل لحاظ طاقت عطا بنا دیا۔ جیسا کہ ایک مغربی محقق نے لکھا ہے، بدر سے پہلے اسلام محض ایک مذہب اور ریاست تھا، مگر بدر کے بعد وہ مذہب ریاست بلکہ خود ریاست بن گیا۔ جی ناظرین، تو آپ نے دیکھ لیا کہ کتنا زبردست طریقے سے جنگ بدر کا واقعہ مولانا نے بیان کیا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔